الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. سورة الواقعہ آیت نمبر 60 پر 5. وقال تعالى في مقام آخر: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سورة الرعد آیت نمبر 4. مسلم شریف کی ایک روایت ہے: حدثنا حقل یعنی ابن زیاد عن الاوزاعی عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كان لرجال فضول أرضنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. سامعین محترم، حاضرین کرام، ان دنوں ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. پچھلے پارلیمانی اجلاس کے بعد زرعی قوانین کو لے کر کسانوں کی جانب سے ہونے والے احتجاج نے ملک گیر شکل اختیار کر لی ہے. ملک کی مختلف ریاستوں میں کاشتکاروں نے ہڑتال شروع کر دی ہے، جس میں سب سے زیادہ شدت ہریانہ اور پنجاب کے کسانوں میں دیکھی جا رہی ہے. ان کسانوں کے مطالبات جائز ہیں یا ناجائز، یہ تو ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے. ملک کو اناج فراہم کرنے والے یہ کسان اکثر قرض سے تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر بھی کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی تحریک ہے، بلکہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ کسانوں نے سڑکوں پر آ کر بھوک کے پیٹ رہ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے اور جنتر منتر پر بھی احتجاج کیا ہے، لیکن انہیں بدلے میں کیا ملا؟ کیا ان کے قرض معاف کر دیے گئے؟ ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے؟ ان کو راحت مل گئی؟ ہر مرتبہ ایک ہی چیز ملتی ہے اور وہ ہے جھوٹی تسلی. جھوٹی تسلی. ہندوستان کے سرکاری ادارے دی نیشنل کرائمز ریکارڈ بیورو آف انڈیا کی 2012 کی سالانہ رپورٹ کے مطابق اس برس پورے بھارت میں 1,35,445 افراد نے خودکشی کی، سوسائڈ کر لی، جن میں 13,750 پر 5 یعنی 11.5 کے قریب 11.5% کسان ہی تھے، اور ان میں سے بھی بھارت کے 28 20 پر 8 صوبوں میں اسٹیٹس میں سے بعض محض 5 صوبوں یعنی مہاراشٹر، آندھرا پردیش، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور کیرلا کے 10,486 کسانوں نے خودکشی کی. یعنی خودکشی کرنے والے بھارتی کسانوں میں سے بھی 70 پر 6% کا تعلق ان 5 صوبوں سے ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ بظاہر ان 5 صوبوں کو بھارت کے خوشحال ترین اور تعلیمی خواندگی کے اعتبار سے سر فہرست صوبے تصور کیا جاتا ہے. نیشنل کرائمز ریکارڈ بیورو آف انڈیا کی تازہ ترین یعنی 2014 کی رپورٹ کے مطابق 12,360 کسانوں نے اپنے ہاتھوں موت کو گلے لگا لیا، جبکہ 2013 میں یہ تعداد 11,772 تھی. یوں اچھے دن لانے والی سرکار آنے کے بعد ایسے بدقسمت افراد کے تعداد میں کمی ہونے کے بجائے خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، اور سال رواں کے 10 مہینوں میں یہ تعداد مزید تشویشناک ہو چکی ہے. یہ کس قدر افسوسناک پہلو ہے کہ ان کسانوں اور مزدوروں کی جائز مانگ کو نیز اپنے بیوی بچوں کی روزی روزگار پر منڈلاتے خطرات کو دور کرنے کے لیے کیے جانے والے احتجاج کو طرح طرح کے گھٹیا الزامات سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
سخت سردی کے موسم میں ان پر پانی ڈالا جا رہا ہے، ان پر ناروا تشدد برتا جا رہا ہے، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے کسانوں کے تعلق سے جو 3 قوانین منظور کیے ہیں وہ کسانوں کی محنت اور ان کے خون پسینے کی گاڑھی کمائی پر ڈاکے کے مانند ہیں، اور کسان بس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے اور ان کے خدشات کو رفع کر کے ان کی کھیتی باڑی پر جو آفت سایہ کیے ہوئے ہے اسے دور کیا جائے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ حکومت سیٹھوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، اسے بڑے بڑے سرمایہ کار اس ملک کے کسانوں اور مزدوروں سے زیادہ پیارے ہیں، اسی لیے اس نے وہ قانون بنائے ہیں جس کے بل پر ایسے بل بنائے ہیں کہ جس کے بل پر کسانوں کی کمائی بغیر ڈکار لیے ہضم کر سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر قلب پر یہ سوال دستک دے رہا ہے، کیا ملک میں کسانوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ملک میں کسانوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے۔ دہلی کی طرف احتجاج کے لیے آنے والے کسانوں کا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسانوں کی فکر کی جاتی، ان کے مسائل کا سدباب کیا جاتا، انہیں پیش آمدہ مشکل ترین حالات میں ان کی دادرسی کی جاتی تاکہ وہ احتجاج پر مجبور نہ ہوتے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ پورے دیش کو غذا فراہم کرنے والے، ہماری ترقی کے لیے خام مال دستیاب کرنے والے، حتیٰ کہ بیرون ممالک میں ایکسپورٹ کی جانے والی اشیاء خوردنی مہیا کرنے والے کسان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، انہیں چین و سکون نہیں، حتیٰ کہ جمہوری ملک میں حاصل ہونے والے احتجاج کے حق سے بھی انہیں باز رکھنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ملک بھر میں سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہو گیا ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں کسان پوری محنت اور مشقت کرنے کے باوجود جاگیرداروں کے غلام ہوا کرتے تھے اور پیٹ بھرنا بھی ان کے لیے قلعہ فتح کرنے کے مترادف ہوا کرتا تھا، اسی طرح وہ بینک اور حکومت کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر اسی طرح کسان خودکشی کرتے رہے، ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے اور ان کا احتجاج دراز ہوتا چلا گیا تو عین ممکن ہے ہندوستان کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے۔ کسانوں کو لے کر جو بلوں پر راجہ سبھا میں بحث ہوئی اور انہیں پاس کر دیا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے کسانوں کو اب سرکاری منڈی سے باہر اپنی پیداوار کو بیچنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسان پر یہ پابندی کب تھی کہ وہ اپنی پیداوار لازماً سرکاری منڈی میں فروخت کرے؟ وہ اس کے لیے تو پہلے سے آزاد تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پابندی سرے سے تھی ہی نہیں، اس کو ختم کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا گیا ہے۔ اس بل سے یہ تأثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسان سرکاری منڈیوں سے باہر اپنا مال فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ کسان سرکاری منڈی کے اندر اپنا اناج بیچنے پر اصرار کر رہا ہے۔ یہ کسان کی دیش بھکتی نہیں بلکہ مجبوری ہے۔ کسانوں کو سرکاری منڈی سے باہر کم بھاؤ ملتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کا مال منڈی میں بکے۔ ہریانہ اور پنجاب کی حکومت اس کا اہتمام کرتی ہے، اس لیے وہاں کا کسان دیگر ریاستوں کے مقابلے خوشحال ہے۔ اسی سبب سے مغربی اتر پردیش کا کسان بھی اپنا مال ہریانہ اور پنجاب میں لا کر فروخت کرتا ہے، لیکن دور دراز والے نہیں لا پاتے، کیونکہ 70 روپے لیٹر ڈیزل ڈال کر سفر کرنے پر سارا منافع ٹرانسپورٹ کی نظر ہو جائے گا۔ ہندوستان بھر کا کسان تو چاہتا ہے کہ ہر علاقے میں سرکاری منڈی موجود ہو اور وہاں اپنی پیداوار سرکاری بھاؤ میں بیچے، لیکن حکومت اس کو وہاں سے بھگانا چاہتی ہے۔ اس چیز کو ایک مثال سے سمجھیں کہ کل سرکار ایوان پارلیمان میں یہ قانون منظور کرے کہ ہم نے عام شہریوں کے اوپر سے ہوائی جہاز سے سفر کرنے کی پابندی ہٹا لی، اب وہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان پر پابندی کب تھی؟ وہ تو پہلے بھی اس کے لیے آزاد تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس ہوائی جہاز کا کرایہ ادا کرنے کے لیے روپیہ نہیں تھا، اس لیے وہ ریل گاڑی میں سفر کرنے پر مجبور تھے۔ اب سرکار ان کو اتنا خوشحال بنانے کے بجائے کہ وہ ہوائی جہاز میں سفر کر سکے، ایسا بدحال بنانا چاہتی ہے کہ ریل گاڑی میں بھی سفر کرنا دشوار ہو جائے۔ ریلوے کو بتدریج نجی ہاتھوں میں، پرائیویٹ کو دیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی منافع خوری کا دورہ ہوگا۔ اس کے بعد ہندوستانی کسان تو دیگر عوام کے لیے بھی ریل میں ہندوستانی کسان تو دور، دیگر عوام کے لیے بھی ریل میں سفر کرنا دشوار ہو جائے گا۔ سرکار تو ٹرین اور ریلوے اسٹیشن اونے پودے
دام بھاو اپنے دوست سرمایہ داروں کو بیچ کر ایک طرف ہو جائے گی، لیکن اس کے استحصال کی قیمت غریب عوام چکائیں گے۔ اسی طرح کسانوں کو خوف ہے کہ وہ بتدریج سرکاری منڈیوں کو بند کر کے کسانوں کو سرمایہ داروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گی، اور مہاراشٹر اور تلنگانہ کی مانند پنجاب اور ہریانہ کا کسان بھی خودکشی پر مجبور ہو جائے گا۔ ایک اور بل میں ترمیم کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی اناج کو ضروری پیداوار نہیں مانا جائے گا۔ جمع خوری اب غیر قانونی نہیں رہے گی، مطلب کاروباری اپنے حساب سے اشیاء خوردنی، غلہ، اناج اور دوسری پیداواروں کی فروخت کر سکیں گے اور قیمت زیادہ ہونے پر اسے بیچ سکیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال خاص مواقع پر دال، آلو اور پیاز کی قیمتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، مگر اب یہ بات عام ہو جائے گی۔ اس معاملے میں کسان کتنے سنجیدہ بلکہ رنجیدہ ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ مذکورہ بل کے خلاف احتجاج کے دوران کئی ایک کسان خودکشی کر کے اپنی جان دے چکے ہیں۔ انسانی زندگی اور اس کی بقا کے لیے زراعت و کاشتکاری کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، اس کی نافعیت کا کوئی انکار نہیں، بلکہ زراعت ہی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ خود قرآن کریم نے پیشہ زراعت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے جگہ جگہ پر زراعت اور اس کے پس منظر کو ذکر کیا۔ زراعت کے ذریعے جو غلے، اناج، پھل، پھول اور فروٹ زمین سے درآمد کیے جاتے ہیں، اس کو اللہ عز و جل نے بطور اپنی نعمت اور انعام کے ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار آیتیں اور بے انتہا حدیثیں ہیں۔ ان احادیث سے کاشتکاری کی اہمیت اور افادیت کا علم ہوتا ہے۔ کسان اور کاشتکار سے یہ کہا جا رہا ہے، زمین کے تہوں اور اس کے سینے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق رکھا ہے، اس کے اسباب کو اپنا کر اس رزق کو اس کی پنہائیوں سے برآمد کرو۔ اللہ کے ساتھ کاشتکاری کی شکل میں تجارت کرو، جو تجارت تمہارے لیے نہایت زیادہ نفع بخش ہوتی ہے، کہ تھوڑی سے دانوں کے زمین پر بکھیر دینے سے منوں ٹنوں دانے نکل آتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی زمین کو بغیر کاشت یوں ہی چھوڑا نہ جائے۔ اگر خود کاشتکاری نہیں کر سکتے تو دوسرے بھائیوں کو کاشتکاری کے لیے دے دیا جائے۔ پیشہ زراعت ایک ایسا پیشہ ہے جس کی دنیاوی منافع بھی ہیں، اخروی بھی۔ زرعی پیشہ اگر خداوندی احکام کی بجاوری کے ساتھ ہو تو یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ کاشتکار کاشتکاری کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق مستفید ہوتی ہے، بلکہ اس عمل کو اتنا محبوب اور مرغوب گردانا گیا کہ ہر درخت سے نکلنے والے پھل اور دانے پر ثواب اور نیکی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک روایت میں آپ کو نقل کروں، جس سے بے شمار آیتیں اور حدیثیں تو میں نے نقل نہیں کی، صرف ایک روایت آپ کو اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے کہ زراعت کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ بیان فرما رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص بھی بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا، جنتیوں میں ایک شخص اپنے پروردگار جل شانہ سے کھیتی کرنے کے لیے درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، تم نے جو چاہا ہے وہ تمہیں نہیں ملا۔ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں؟ لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ کاشتکاری کروں۔ تو وہ کاشتکاری کرے گا اور بیج بوئے گا تو وہ فوراً ہی اگ جائے گا اور برابر ہو جائے گا اور کاٹ لیا جائے گا اور اس کا ذخیرہ پہاڑوں کی طرح ڈھیر کی شکل میں نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے انسان، یہ لے تجھے تو کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی؟ یہ سن کر دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ یعنی جنت میں کھیتی کی طلب کرنے والا کوئی قریشی یا انصاری ہی ہوگا، کیونکہ یہی حضرات کاشتکاری کرتے ہیں، ہم لوگ تو کھیتوں والے ہیں ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت درج ہے۔ الغرض، کسان اور کاشتکار سماج اور معاشرے کا ایک جزء لازم ہے۔ ان کی سماجی اور معاشی اہمیت معاشرے میں مسلم ہے۔ ایک قابل قدر طبقہ ہے جو لائق احترام ہے۔ ان کی محنت، جد و جہد قابل رشک ہوتی ہے۔ ان کی جد و جہد قابل رشک ہے کہ یہ انسانیت کے بقا کے لیے اللہ کی سرزمین پر محنت کرتے ہیں۔ غلہ، اجناس، پھل، فروٹ، میوے، ترکاریاں، انواع و اقسام کے منافع بخش پیڑ پودے لگاتے ہیں۔ ان کا یہ عمل شرعی نقطۂ نظر سے بھی قابل قدر اور ہمت افزا ہوتا ہے۔ یہ طبقہ مظلوم نہیں بلکہ محبوب ہونا چاہیے۔ ان کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کی طرف حکومت کو توجہ دینا چاہیے۔
اسی میں ملک اور سماج کی معیشت اور کامیابی و ترقی مضمر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ